عمران خان صاحب IMF سے قرضہ لے جا رہے ہیں، لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے؟ دیکھیں جی، ملک کی جو حالت ہے، اگر یہ قرضہ نہیں لیں گے تو ملک ڈیفالٹ کر جائے گا۔ اب یہ جو پچھلے حکمران رہے 70 سال سے، اس ملک پہ انہوں نے تو قرض ایسے لیا جیسے واپس کرنا ہی نہیں ہے نا۔ اب آپ قرض کی جو قسط دینی ہے، قسط آپ کے سر پہ کھڑی ہے، کہاں سے دیں گے؟ آپ ڈالر لیں گے کہاں سے؟ دیکھیں، ڈالر کو انہوں نے اتنے بے دردی سے یوز کیا ہے، یعنی آپ اگر ڈالر لیتے ہیں تو آپ وہاں پہ خرچ کریں جہاں پہ پھر وہ انکم شروع ہو جائے۔ غیر ضروری، غیر ترقیاتی کاموں پہ ڈالر انہوں نے صرف کیے اپنی کک بیکس کے لیے، ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب عمران جو ہے نا، اب دیکھیں عمران کے لیے بھی ایک مسئلہ ہے۔ جو لوگوں کو عمران خان خواب دکھاتا رہے، اب لوگ تو پکڑیں گے، اور یہ 2 سال تک تو میں اس دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو پچھلی حکومت ہے اس کی گرفت اتنی مضبوط ہے اداروں پہ، اداروں میں سب آدمی انہیں کے بیٹھے، عدلیہ سے لے کر نیچے تک آپ چلے جائیں، یقین کریں ثاقب نثار جو ہے وہ کہتا رہے جو کچھ بھی کہتا ہے، نیچے سب کچھ وہی بیٹھے ہیں۔ اور یہ ادارے جب 2 سال ان کو ہلنے بھی نہیں دیتے، 2 سال بعد جا کے عمران خان کہیں جو ہے نا یہ ملک مستحکم ہو، یہ قرضوں کا جنجال نکلے، اور یہ غریب لوگ جو ہے ان کو کیا چاہیے؟ یار نا، ہم نے کیا کھایا؟ اسی ملک کی پیداوار ہم نے کھائی ہے، گندم، دال، گوشت، اسی ملک کا۔ یہ ڈالر جو اتنا کیا کیا انہوں نے؟ ملک میں بے روزگاری اسی طرح ہے، لا علاج لوگ مر رہے ہیں، تعلیم کے لیے لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تعلیم، جس ملک کی تعلیم پرائیویٹ ہو جائے اس ملک کا بیڑا غرق ہو گیا۔ جب پرائیویٹ، اب آپ ایجوکیشن جو ہے نا پرائیویٹ کر رہے ہیں، آپ صحت کو پرائیویٹ کر رہے ہیں، تو لوگ جائیں گے کہاں؟ انارکی پھیلے گی۔ آپ یقین کریں، ملک کی بقا کو 70 سال پہلے خطرہ اتنا نہیں تھا جتنا اب ہے۔ اس ملک کی بقا کو خطرہ ہے۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں، لوگ کہاں جائیں گے؟ مجھے بتائیں، جب لوگوں کو دال چپاتی نہیں ملے گی، علاج نہیں ملے گا، سرکاری سیکٹر میں جو ہے نا ایجوکیشن نہیں ملے گی، تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ بغاوت ابھرے گی، اور بغاوت ابھرے گی۔ اب یہی حال ہے کہ ہم بھی صبر کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو، ہماری عدلیہ کو، ہماری پولیس کو، دونوں ادارے ٹھیک ہو جائیں۔ ملک میں پولیس اور عدلیہ اگر ٹھیک ہو جائے تو 50% ہمیں جو ہے نا ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ بدقسمتی ہماری یہی ہے کہ یہ 2 ادارے جن پہ ملک چلنا تھا، دیکھیں حضرت علی کا ایک قول ہے کہ کفر پہ تو چل سکتے ہیں ملک، ناانصافی پہ نہیں چل سکتے۔ یہ ناانصافی ہے نا۔ ان بچوں کو اب چاہیے ایجوکیشن بھی چاہیے، ہیلتھ بھی چاہیے، ان کو روٹی اور روزگار بھی چاہیے۔ ریاست کی ذمہ داری ہے، ٹیکس تو لیں، ٹیکس پہ تو ہم نہیں مرتے کہ ٹیکس نہ لیں، ٹیکس لیں، لیکن جو ریاست کی ذمہ داری ہے، 73 کا جو آئین ان کا مقدس آئین ہے، اس مقدس آئین میں دیے گئے جو ہمارے حقوق ہیں وہ تو کم از کم دے دیں نا۔ یہ 73 کے آئین میں دیے گئے حقوق، مانے گئے حقوق کہ ہم ایجوکیشن دیں گے آپ کو، ہیلتھ دیں گے آپ کو، روزگار دیں گے آپ کے، یہ تو کم از کم دے دیں۔ بہرحال میں آپ سے یہ خاص کر اس ملک میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے، آخری بات یہ ہے کہ میں میڈیا، الیکٹرانک ہے یا پرنٹ میڈیا ہے، ان سے میری درخواست ہے کہ خدا را یہ جو ہے نا ہم کہتے ہیں زرد صحافت، اس سے نکل کر لوگوں کے حقیقی مسائل کو اجاگر کریں، اور حکمرانوں کو شرم دلائیں، کہ یہ کچھ نہیں مانگ رہے، صرف انصاف مانگ رہے ہیں، کہ یہ کچھ نہیں مانگ رہے، صرف انصاف مانگ رہے ہیں۔